سورۃ النحل کی آیت نمبر 120۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور یکسو ہونے والے، ولم یک من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے، شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے اللہ رب العزت کے احسانات کے، اجتباہ، اللہ نے ان کو منتخب کیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ان کو دی دنیا میں بھی اچھائی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو ہونے والے ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بلا شبہ ہفتے کی پابندی مقرر کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تیرا پروردگار فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی شرک کی صورتوں کی مذمت بیان فرمائی، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا بیان ہوا، اسلام کی عظمتوں کا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کا، نظام شریعت کا بیان ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ اس صورت مبارکہ میں توحید کا تذکرہ ہے اور شرک کی مذمت بیان کی گئی۔ عرب کے معاشرے کے لوگ جو سر سے پاؤں تک شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، یہاں تک کہ شرک کی آلودگیوں، گندگیوں، غلاظتوں سے انہوں نے اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا تھا، بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور اس سب پر زیادہ یہ کہ خود کو ابراہیمی بھی کہتے تھے، بڑے فخر کے ساتھ کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ملت حنیف پہ قائم ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے ہم اسی دین پر قائم ہیں۔ کبھی سوچا کرتے تھے کہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد سے بالکل الٹ اور متضاد عقائد، اور دعویٰ بھی یہ کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ کیسے ہو جاتا تھا؟ لیکن آج جب اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی شرک کی بہت ساری صورتوں کو دیکھتے ہیں، بزرگان دین کے درباروں اور مزاروں پر شرک کی بدترین صورتیں دیکھی جاتی ہیں، اور زبان پہ یہ الفاظ بھی کہ ہم ان اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ان بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ ان کی تعلیمات کیا ہیں اور ہو کیا رہا ہے، یہ بالکل متضاد ہے، الٹ ہے بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان پہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ تو کچھ یہی صورتحال اس معاشرے کے اندر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس ان کے عقائد اور عمل تھے، اور زبان پہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی۔ تو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بھی بیان فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور منہج بھی بیان فرمایا۔ سب سے پہلے ان کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے، ایک امت تھے۔ امت کا لفظ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک بڑی جماعت، امت مسلمہ، ایک گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی صفات اور اعمال سے نوازا تھا کہ جیسے پوری جماعت کے اندر صفات ہوتی ہیں، وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ صفات تھی۔ گویا اتنا کام جو جماعت مل کر کرتی ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ میرا ابراہیم تو پوری امت ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امت کا معنی معلم الخیر، خیر سکھانے والا، خیر سکھانے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا، ان معاذا کان امتن، کہ معاذ تو ایک امت تھا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ اس کو پوری امت قرار دے رہے، تو فرمایا کہ امت کا معنی معلم الخیر بھی ہے، خیر سکھانے والا۔ معاذ بھی خیر سکھانے والا تھا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ میرے ان 4 صحابہ سے سیکھے، ان میں سے ایک نام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس لیے فرمایا یہ معاذ ابن جبل تو امت ہے، معلم الخیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی خیر کے معلم تھے، ایک امت تھے پوری۔ پھر فرمایا قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ کے اطاعت گزار تھے، اور اس طرح کہ سب سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے یہ حنیف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قانت تھے، اطاعت گزار تھے۔ اطاعت ایسی، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، اللہ کا نام نہیں چھوڑا۔ اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے لیے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے نام پہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایسی بے شمار مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ وہ اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ پاک فرماتے وہ قانت تھے، حنیف تھے، ولم یک من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تم شرک بھی کرتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو، ملت حنیف کا پاسبان بھی کہتے ہو، تم کیسے ابراہیمی ہو، تم کیسے حنفی ہو؟ تو ملت حنیف پہ چلنے والا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ پیروکار اس کا، وہ کہلا سکتا ہے جو توحید والا ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابراہیمی اس کو کہا جائے گا کہ جو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہو، اور ابراہیمی حنیفی کہلانے والا وہ ہے
کہ جو ختنے کروانے والا ہو، اور حنیفی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ کہلانے والا وہ ہے جو قربانی کرنے والا ہو، اور فرمایا جو غسل جنابت کرنے والا ہو۔ یہ سارے امور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب اور ان کی شریعت سے تعلق رکھتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تو یہ ہے۔ پھر فرمایا شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے احسانات کو ماننے والے تھے، اور تم تو اللہ کے احسانات کے ناشکرے ہو، نافرمان ہو۔ جیسا کہ گزشتہ رکوع میں مکے والوں کی مثال گزر چکی کہ اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا، لیکن وہ لوگ کیسے تھے کہ انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ اہل مکہ کی مثال گزشتہ رکوع میں گزر چکی۔ تو تمہارا اور ان کا بالکل متضاد عمل ہے۔ تم کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ ہم ابراہیمی؟ وہ شکر کرنے والے تھے، تم ناشکرے ہو۔ وہ توحید والے تھے، تم شرک والے ہو۔ انہوں نے ساری زندگی شرک کے خلاف کام کیا، تم نے ساری زندگی انہی کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو بھی شرک کی گندگیوں سے آلودہ کر دیا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی؟ فرمایا اجتباہ، ان کو اللہ نے خود چنا تھا، اللہ نے ان کو چھانٹا تھا، انتخاب کیا تھا اللہ نے ان کو۔ جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے اشیاء خریدنے جاتا ہے تو چن کے چھانٹ کے اپنے لیے الگ کرتا ہے، یہ چیز میں نے لینی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے چن کے الگ کیا تھا لوگوں کو۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی، وہ صحیح راستے پر گامزن تھے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھی اچھائی سے نوازا تھا، دنیا میں بھی اچھائی سے نوازا تھا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو سنا کہ وہ اللہ پاک سے ایسی دعا کر رہے تھے کہ میرے اوپر امتحان آئے اور میں صبر کروں، تو آپ نے فرمایا ایسی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ یہ مانگو کہ اللہ دنیا میں بھی مجھے اچھائی نصیب فرما، آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائی تھی۔ آزمائشوں کا آ جانا، امتحانات کا آ جانا، ابتلاءات کا آ جانا، یہ اس حسنہ کے خلاف نہیں۔ جن کو اللہ نے اچھی زندگی عطا فرمائی ہوتی ہے وہ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہو کر بھی پرسکون رہتے ہیں، مبتلا ہو کر بھی پرسکون رہتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ دل میں بے شک طوفان ہو، جیسے کسی نے کہا نا سمندر کی طرح ہم ظرف یوں بھی رکھتے ہیں، دل میں طوفان مگر چہرے پہ سکون رکھتے ہیں۔ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، ابتلاءات میں، مصائب میں الجھ کر بھی چہرے پہ سکون اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی۔ یہ حسنہ ہے، یہ دنیا کی اچھائی ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اچھائی مل گئی تو آخرت میں نہیں ملے گی۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت کے اندر بھی ہمارے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہوں گے، صالحین میں شامل ہوں گے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی قرآن کریم میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما اور قیامت کے دن مجھے صلحاء کے اندر شامل فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ کے نبی ہیں اور صلحاء میں شمار ہونے کی دعا فرما رہے۔ ہمیں بھی دنیا میں بھی صلحاء میں شامل ہونا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آخرت میں بھی ہمیں صلحاء کے اندر شامل فرما۔ کسی نے ایک مقولہ کہا، بڑا اچھا مقولہ، غالباً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ فرمایا کرتے تھے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی الصلاح، شاید اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی نیک بنا دے۔ تو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں،
دنیا میں بھی اللہ نیکی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی ان نیک لوگوں کے اندر اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے یہ کمالات ایک طرف، بڑی بڑی شانیں ان کی، بڑی بڑی عظمتیں ہیں، اور ان سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو بھی حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پہ کیا کہ اونچے مقام والے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، افضل کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مفضول کی اتباع کریں، جس کو سب پہ فضیلت حاصل ہے اس کو کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے بڑی شان اور کیا ہوگی، اسی لیے اس کو ثم کے لفظ سے ارشاد فرمایا، ثم اوحینا، یعنی یہ ساری صفات ایک سائیڈ پہ، اس سے بڑی صفت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان یہ ہے کہ اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی یہ حکم دے دیا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بنیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ آج میرے دوستو، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، مسلمانوں کے تو امام ہیں ہی، مسلمان تو نماز میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں، تو جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا جاتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مسلمانوں کے تو امام ہے ہی، یہودی بھی ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، عیسائی بھی امام سمجھتے ہیں، اور تو اور جو مکے کے مشرک تھے وہ بھی کہا کرتے تھے ہمارے امام ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ شان، یہ ان کو پیشوائی عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو ساری کائنات کی تمام مذاہب کی امامت عطا فرمائی تھی دنیا کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے مقتدا اور پیشوا، لیکن ان کے راستے پہ کون ہیں؟ جو شرک کرنے والے نہیں، جو شرک کرنے والے چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا عرب کے مشرک ہوں یا کوئی اور مشرک ہوں، وہ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہرگز نہیں۔ پھر ہفتے کے دن کی بات اللہ نے بتائی، انما جعل السبت، آپ حضرات پہلے پڑھ چکے ہیں 9ویں پارے میں، ہفتے کا دن یہودیوں نے اپنی عبادت کے لیے خود منتخب کیا تھا، اللہ پاک نے اختیار دیا تھا کہ تم اپنے لیے ایک دن منتخب کرو عبادت کا، یہودیوں نے خود اختیار کیا کہ جی ہمیں ہفتے کا دن دے، عیسائیوں نے خود اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کیا، لیکن امت مسلمہ کو اللہ پاک نے چھوڑا نہیں، اللہ نے خود میرے اور آپ کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب کیا جو سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہودیوں نے خود ہفتے کے دن کا انتخاب کیا اور پھر یہ طے کیا کہ اس دن ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے۔ پھر اللہ نے ایک امتحان ڈالا، ایسے امتحان آتے ہیں، اللہ پاک نے ایک امتحان ڈالا، ان کی ایک قوم تھی جو مچھلی کا کام کرتی تھی، فش فارم تھے ان کے، مچھلیاں پالتی تھی اور پکڑتے تھے، اور جس دن وہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتی لیکن پکڑنے کی اجازت نہیں تھی، دریا کے کنارے پہ آتی، ایسے پاس پھرتی، لیکن پابند تھے کہ ہفتے کو پکڑ نہیں سکتے تھے، اور اگلے اتوار سے لے کر اگلے جمعے تک مچھلیاں بہت کام آتی۔ اب یہ ایک امتحان تھا، اس امتحان میں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے پاسدار رہتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بھی ایسا امتحان آیا، جب وہ احرام باندھ کے گئے اور اللہ نے کہا شکار نہیں کرنا، حرم کے شکار کو نہیں پکڑنا، تو علماء نے لکھا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم حرم میں پہنچے، حرم کے قریب پہنچے تو شکاری پرندے اور جانور جن کو شکار کیا جاتا ہے
وہ ہمارے ایسے پاس پھر رہے تھے کہ ہم ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تو پکڑ لیتے، لیکن ہم رکے ہوئے تھے کس لیے کہ اللہ نے منع کیا۔ وہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور یہ یہودی امتحان میں فیل ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لی اور تالاب بنا کے مچھلیوں کو گھیر کے ان تالابوں میں لے آتے اور پیچھے راستہ بند کر دیتے۔ ہفتے کے دن تو یہ کام کرتے، پکڑتے نہیں، گھیر کے تالابوں میں لے آتے، اور جب اتوار کا دن آتا تو ان تالابوں سے آسانی کے ساتھ نکال لیتے اور کہتے یہ ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کیا، ہفتے کو تو نہیں پکڑی۔ اللہ کے حکم کو اس طرح بہانوں کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے ان پہ عذاب بھیجا۔ جو ان کے مرد تھے بڑے بوڑھے، ان کو اللہ نے خنزیر کی شکلوں میں بدل دی، جو جوان تھے ان کو بندروں کی شکلوں میں بدل دیا، اور ان میں جو طبقہ خاموش رہنے والا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جس نے منع کیا اور علیحدگی اختیار کر لی ان سے، وہ بچ گیا۔ کوئی ایک طبقہ وہ تھا جس نے کہا کہ جی یہ جانے اور ان کا کام جانے، ایسی کیڑا نہ دی قبر سے جانا، جتنے لگے رہے۔ یہ طبقہ بھی اللہ نے ان کے ساتھ ہی عذاب کے اندر شامل کر دی، تم نے روکا کیوں نہیں؟ اور جو خود مبتلا تھے ان کو تو عذاب میں شامل کیا ہی گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ہفتے کا دن ہم نے ان پہ مقرر کیا تھا، یہ ہم نے مقرر نہیں کیا، انہوں نے خود کیا تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انہوں نے اختلاف کیا، ان پہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی، چلو اب نبھاؤ اس کو، لیکن پھر نہ نبھا سکے اور اختلاف کا شکار ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس اختلاف کا نتیجہ دنیا میں کھلے نہ کھلے، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ اس اختلاف کو کھول کے رکھ دے گا۔ آج دنیا میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، یار کیا کریں، سمجھ نہیں آتی حق کس طرف ہے، کدھر کو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی دوران حق پہ چلتے رہو، یہاں دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا تو فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ سارے اختلافات کھل جائیں، حق کا حق ہونا سامنے آ جائے گا اور باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے گا۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر حق و باطل کی پہچان اور سمجھ نصیب فرمائے، اور حق پہ چلنے کی اور باطل سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم